اور مجموع الزوائد میں یہ حدیث شریف موجود ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 خوش نصیب لوگوں کا ذکر کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 طرح کے لوگ ہیں جن کو قیامت والے دن کوئی پریشانی نہیں ہوگی، جن سے حساب نہیں ہوگا، اب وہ کستوری کے ٹیلوں پر موجود ہوں گے، ان سے حساب بھی نہیں ہوگا اور پریشانی بھی کوئی نہیں ہوگی۔ اللہ کے بندو، آج دنیا میں بندے نے دنیا کی عدالت میں حساب دینا ہو تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ بندہ 100 جتن کرتا ہے کہ پتہ نہیں کیا پوچھیں گے، کیا جواب دینا پڑے گا۔ آج دنیا کی پریشانی کہ انسان کو چین نہیں ملتا، پھر قیامت کی پریشانی، قیامت کا حساب۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں 3 طرح کے لوگ ہیں جن کو پریشانی بھی نہیں ہوگی، جن سے حساب بھی نہیں ہوگا۔ اور وہ کہاں ہوں گے؟ فرمایا وہ کستوری کے ٹیلوں پر ہوں گے۔ یہاں تک کہ مخلوق سے حساب لے لیا جائے گا۔ کون ہوں گے؟ ایک وہ بندہ ہے جس نے اللہ کی رضا کے لیے قرآن پڑھا اور لوگوں کو امامت کروائی۔ اللہ کی رضا کے لیے قرآن پڑھا، اللہ کی رضا کے لیے امامت کروائی، اور نمازی بھی اس پہ راضی رہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ امام صاحب نمازیوں کو راضی کرنے کے لیے غیر شرعی کام کرتے پھرے، یا کوئی بد عقیدہ آتا ہے تو بد عقیدہ کو گلے سے لگا لے، یا کسی بد عقیدہ کے سپورٹر بن جائیں۔ نہیں، رضا اس وقت جب امام صاحب امامت کرواتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے اور احکامات شرع کے مطابق، ان میں کوئی غیر شرعی کام نہیں پایا جاتا، شریعت کی وہ حد نہیں توڑتے، عقیدہ اہل سنت و جماعت سے بغاوت نہیں کرتے۔ ایسا امام جو رب کی رضا کے لیے قرآن پڑھ کے امامت کروائے اور نمازی بھی راضی ہوں، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اس بندے کو قیامت والے دن نہ پریشانی آنے دے گا، نہ اس سے حساب ہوگا، بلکہ کستوری کے ٹیلے پہ اس کو جگہ عطا فرمائے گا۔ جو لوگ امامت کرتے ہیں ان کے لیے کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ امام اس کا عقیدہ بھی درست ہو، اس کا عمل بھی درست ہو۔ دوسرا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ بندہ جس نے نماز کے لیے اذان پڑھی، جو اللہ کی رضا کے لیے اذانیں پڑھتا رہا، لوگوں کو نماز کی دعوت دینے کے لیے، یہ وہ خوش نصیب ہے کہ قیامت والے دن اللہ کی ذات نہ اس کو پریشانی آنے دے گی، نہ اس سے حساب لیا جائے گا، بلکہ اس کو کستوری کے ٹیلے پہ جگہ عطا فرمائے گا۔ تیسرا فرمایا وہ بندہ جس کو رزق میں مبتلا کیا گیا، اور وہ رزق اس نے اس کو اپنے رب کا باغی نہیں بنایا، اس رزق نے اس کو رب سے دور نہیں کیا، اس رزق نے اس کے دل سے آخرت کے ڈر کو ختم نہیں کیا۔ پر یہ وہ بندہ ہے مالدار بھی تھا لیکن ادھر اللہ کے دربار میں سر بسجود بھی ہوتا تھا، رب نے اس کو رزق حلال بھی وافر عطا کیا تھا، کثیر رزق حلال تھا، لیکن وہ رزق اس کو رب سے دور نہیں کرتا تھا، بلکہ وہ رزق اس کو رب کے قریب کرتا رہا۔ تو میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ایسے بندے کو بھی اللہ قیامت والے دن پریشانی نہیں آنے دے گا، نہ حساب لے گا، بلکہ کستوری کے ٹیلے پہ جگہ عطا فرمائے گا۔ دوسری روایت میں ہے کہ وہ بندہ جس نے اپنے غلام کو اللہ کی اطاعت سے روکا نہ ہو، اللہ کی فرما برداری کے کاموں پر اس نے روکا نہیں اس کو، اس بندے کو بھی اللہ قیامت والے دن پریشانی نہیں آنے دے گا، حساب بھی نہیں لے گا، بلکہ رب ذوالجلال اس کو کستوری کے ٹیلے پہ جگہ عطا فرمائے گا۔